آپ کے چہرے پر while I was talking to the audiences viewers ایک بڑی ہی معنی خیز مسکراہٹ ہے. اس کا بتائیں پہلے کہ یہ کیوں ہے؟ آپ نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ جی وہ ہم کچھ وہ ان کی طرف سے پوٹینشیل انٹرفیئرنس ہے. میں نے اپنے لوگوں کی بات نہیں کی, میں نے ڈائسپورا کی بات کی. اوکے اوکے ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا لیڈرشپ جو ڈائسپورا ہے انہوں نے میٹنگز وغیرہ کی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اگینسٹ مینی پروجیکشنس ٹرمپ جیت گئے ہیں اور بہت دیر سے اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ جی ٹرمپ کو رول پلے کریں گے. ہماری پوزیشن بالکل کلیئر ہے, بہت کینڈیڈ ہے اس سلسلے میں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک ہمارے انٹرنل معاملات میں دخل دے. خان صاحب نے 15 مہینے جیل کاٹی, آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا, پتہ نہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ اب جلدی سے جلدی ان کو باہر نکالا جائے. لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں نے اپنی لڑائی یہاں لڑنی ہے, عدالتوں سے میں نے انصاف لینا ہے, اور یہ ہماری پوزیشن تھی ہے اور یہی رہے گی. خان صاحب اچھا, تو اس بات پہ پوری کلیئرٹی ہے, کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو کلیئرٹی ہے. آپ نے بھی یہ بات ایک طرح سے اس کی بھی کلیئرٹی دے دی. اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بات کی, علی محمد خان صاحب بھی ملاقات کر کے آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی. بار بار عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. لیکن پھر زلفی بخاری کا یہ کہنا کہ ہم مل رہے ہیں, یہ ان کا انفرادی فیل ہے یا پارٹی کے حوالے سے ان کی اس سے بات چیت ہوئی ہے پارٹی میں؟ زلفی بخاری صاحب کے ایک ذاتی مراسم ہیں ان کے ساتھ. اب اگر ذاتی مراسم ہیں تو اس کانٹیکس میں اگر آپ مل بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں امریکہ یا کسی اور ملک کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل دے, اور یہ جو ہے یہ پارٹی کی اسٹیبلشڈ پالیسی ہے, اس کے ساتھ کانفلکٹ ہے, اس کا وہ نہیں ہے. سو یہ نہیں ہوگا. زلفی بخاری صاحب اپنی ذاتی کیپیسٹی میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی تک ان کو پارٹی کی طرف سے اس قسم کی کوئی انسٹرکشن نہیں دی گئی کہ تم باہر بیٹھے ہو اور یہ کام تم نے کرنا ہے. پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے, جو میں نے آپ کو بیان کر دیا آپ کے سامنے کہ وہ بیان ہم نے اپنی جدوجہد یہاں جاری رکھنی ہے. وہ لیجسلیچر کے اندر ہو وہ مطلب, اور یا وہ قانونی محاذ کے اوپر ہو, یا پھر یہ پبلک موبلائزیشن, جو پرامن پبلک موبلائزیشن, اس کو ہم تینوں فورمز کو استعمال کریں گے خان صاحب کی رہائی کو جلد سے جلد انشور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ آپ نے وہ سٹارٹ میں ہی یہ کلیئرٹی بھی دے دی کہ پارٹی کا کوئی شخص وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی ٹیم سے نہیں ملا, ڈائسپورا کے لوگ ملے ہیں, وہ کتنی پازیٹیو ملاقاتیں تھیں, یا ان میں سے کس قسم کی میسیجنگ آپ لوگوں تک پہنچی ظاہر ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کی امید ہو کہ بھئی وہ میٹنگ اچھی خاصی رہی اور وہاں سے کچھ امکان ہو سکتا ہے آن دیئر اون؟ دیکھیے پاکستانی خاصی لارج نمبر میں یو ایس میں سیٹلڈ ہیں, اور وہ ڈول نیشنلٹی ہیں ان کی, وہ دے کانسٹیٹیوٹ اے ویری لارج ڈائسپورا, پاکستانی ڈائسپورا ان دا یو ایس. تو لازمی بات ہے جب سے یہ خان صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا ہے ایک انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے, اس وقت سے ایک کنسرن تو رہا ہے ان میں, اور وہ کنسرن وقت کے ساتھ ساتھ جو فستائیت بڑھتی رہی ہے ان کو اسی طرح سے وہ کنسرن بھی بڑھتا رہا ہے. تو جی میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے کیے تھے اور ان کی بات چیت ہوئی ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شاید ان کو یہ کہا گیا ہے جی کہ ہم ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ہم ڈیفینیٹلی ٹیک کیئر آف دس, اور اس سلسلے میں کوئی انہونی بات یہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز آلریڈی ایک ریزولوشن پاس کر چکا ہوا ہے, اور ابھی 64 سینیٹرز نے بھی ایک لیٹر بھی لکھا ہے, اس میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اس میں کوئی نیا پن نہیں. اس لیٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان میں بھی جو ایم این ایز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور جو ہماری حکومتی جماعتیں اتحادی, 160 لوگوں کا نمبر ہے جنہوں نے اپنے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہے. اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بھائی مطلب اگر آپ دنیا کے فورم کے اوپر اپنا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو وہ 160 کو 260 کر دیں, 460 کر دیں. دیکھیے ہمارے کوئی جمہوری کریڈینشلز نہیں ہیں, ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی. آج بھی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ایک جمہوری ملک کہلانے کے قابل نہیں ہے. یہاں فیشسٹ حکومتیں قائم ہیں, وہ کر رہی ہے. اگر یہ ہم لوگ ایک لبادہ اوڑھنے کی کوشش کریں گے جی کہ ہم جمہوری ملک ہیں, تو لوگ صرف ہنسیں گے آپ کے اوپر, کیونکہ آپ کا جو پچھلے 2 سال میں جو کانٹیکٹ رہا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, تمام دنیا کے سامنے ہے. اور جو دنیا کے بہت سارے جو فورمز ہیں, بہت سارے پارلیمنٹس جو ہیں, برٹش پارلیمنٹ, امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز, امریکن سینیٹرز, کامن ویلتھ, یورپین یونین, کینیڈین پارلیمنٹ, آسٹریلین پارلیمنٹ, اینڈ کاؤنٹلیس, اینڈ دین ہیومن رائٹس باڈیز, they've all expressed concern about the state of human rights in Pakistan. تو یہ کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے نا. اور آپ لکھتے ہیں آپ اپنے ملک کے جو ہیومن رائٹس وائلیشنس ہیں ان کو کنٹرول کر لیجئے, تو پھر شاید آپ ایک جمہوری لبادہ اگر اوڑھیں گے تو لوگ ہنسیں گے نہیں آپ کے اوپر. اس وقت تو لٹرلی ہنسنے والی بات ہے یہ.